ہیں جمعے کی نماز میں عورتیں جب مسجد میں پڑھتی ہیں تو 2 فرض میں پوری ہو جاتی ہے یا اور بھی رکعت پڑھنی ہوتی ہے؟ اور 2 فرض کے بعد جو ہے 2 سنتیں پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو ہمیں جمعے کے فرض کے بعد 2 سنتیں جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے. اگر کوئی کہیں جانا ہے ضروری جلدی تو اور بات ہے، لیکن وقت ہے تو ہمیں پڑھنا چاہیے. نظر و نیاز منع کیوں ہے؟ نظر و نیاز غیر اللہ کی منع ہے. اللہ کے بندوں کی اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر و نیاز ہونی چاہیے، کیونکہ نظر و نیاز شکر گزاری کے لیے ہے، اور شکر گزاری وہ صرف اللہ کی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ساری نعمتیں، یہ کھانے پینے کی چیزیں، سب کچھ اللہ نے ہی دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 جگہ پر یہ بتایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے منسوب جو چیز ہے وہ حرام ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے مردار اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ دوسرے سے منسوب کر دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ سورہ مائدہ میں، سورہ انعام میں اور سورہ نحل میں بھی ان 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ ساری نعمتیں ہیں، اللہ کی رضا کی خوشنودی کی حصول کے لیے ہمیں اس کے غریب اور ضرورت مند بندوں کو کھلانا پلانا چاہیے. اللہ کی دی ہوئی چیز، اللہ کی عطا کردہ چیز اللہ کے بندوں کے نام سے منسوب کر دی جائے کہ یہ اس کے نام کی نظر و نیاز ہے، یا عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں ہے، یا پھر یہ جعفر صادق کے نام کے کنڈے ہیں، یا حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی یہ سبیل ہے، یہ حلیم ہے، تو یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہونے کی وجہ سے قرآن کی آیات کی روشنی میں قطعاً حرام. جنات کے کیا حقیقت ہے؟ جنات اسی دنیا میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی اپنی عبادت کا مکلف کیا. جس طرح ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کریں، اسی طرح سے جنوں کے لیے بھی یہ حکم ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم جنوں کو دیکھ نہیں سکتے، اور جنوں میں بھی نیک بھی ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو شیطان ہے یہ بھی جن تھا، اور اس کے جو پیروکار جنات ہیں وہ شیاطین الجن ہیں. باقی یہ جو عام طور پہ لوگوں میں تصور ہے کہ جن کسی کے اوپر آ جاتا ہے اور اس کی زبان سے بات کرنے لگتا ہے، یا اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر جو ہے اس میں بہت طاقت آ جاتی ہے اور الٹی سیدھی وہ باتیں کرنے لگتا ہے، تو اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نہ جن کسی انسان کے اوپر آ سکتے ہیں، نہ انسان کسی جن کے اوپر آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل مخلوق پیدا کیا. باقی تمام مخلوقات انسان سے تخلیق کے اعتبار سے کمتر ہیں. تو جب انسان کسی جن کے اوپر سوار نہیں ہو سکتا، اس میں داخل نہیں ہو سکتا، تو جن جو ہے وہ بھی انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، مختلف مطلب ذہنی امراض بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. باقی جنوں کا چڑھنا یا اترنا یا اس کے اتارنے کے لیے کسی عامل کے پاس جانا، یہ سب جو ہے یہ پیروں اور مولویوں کا بنایا ہوا کاروبار ہے کھانے پینے کے لیے اپنے. باقی اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا تو جہنم میں شیطان بھی جل رہا ہوگا، تو وہاں وہ لوگوں سے یہ کہے گا کہ اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سچے تھے، اور میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سارے جھوٹے تھے، اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں چلتا تھا. میں تمہیں صرف ایک خیال پیش کرتا تھا اور تم اس کی پیروی کرتے تھے.
تو یعنی وہ وہاں بھی یہ کہے گا کہ میں نے ہاتھ پکڑ کے تم سے کوئی غلط کام نہیں کرایا، میں تو تمہارے سامنے ایک خیال پیش کیا، تم نے مان لیا، تو اب مجھے برا نہ کہو بلکہ اپنے آپ ہی کو برا کہو۔ تو جو سب سے خبیث جن ہے شیطان، وہ بھی جو ہے زبردستی کچھ ہم سے نہیں کروا سکتا، تو باقی جو شیاطین ہیں جنوں میں سے وہ اس سے بہرحال طاقت میں اور درجے میں کمتر ہی ہیں، اور وہ کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک بڑا کاروبار ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کے ہاں یہ جن اتارنے اور جن چڑھنے کا یہ تصور موجود ہے، اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کا ایمان بھی برباد کرتے ہیں اور ان کا مال بھی کھاتے ہیں۔ عورت اور مرد کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے یا نہیں؟ عورتوں اور مردوں کا نماز پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حکم دیا ہے سب کے لیے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح سے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طریقے سے تم بھی نماز پڑھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ عورتیں اس طرح سے نماز پڑھیں، کوئی الگ سے حکم نہیں دیا ہے، تو لہٰذا یہ جو بنایا ہوا طریقہ ہے اپنے طور پر یہ قطعاً غلط ہے۔ اسی طرح عورتوں اور مردوں کی نماز ایک ہی طریقے کی ہے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت آتی ہے صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد صرف اتنی ہی دیر بیٹھتے تھے کہ یہ کہتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اس کے بعد بلند آواز سے اور 3 بار استغفر اللہ کہتے تھے، اس کے بعد یہ کہتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی اٹھ جاتے ہیں، دعا اجتماعی طور سے ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگتے ہیں، کیونکہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ نماز کی حالت میں ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو نماز کی حالت میں دعا کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اور دعائیں سکھائی بھی ہیں کہ اتحیات کے بعد اور درود پڑھنے کے بعد تم جو دعا تمہیں بہتر لگے وہ تم مانگ سکتے ہو۔ اب نماز کی حالت میں ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی کام ہم نہیں کر سکتے، کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، کوئی جا کے ہم دروازہ نہیں کھول سکتے، ہم صرف نماز ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس حالت میں ہم جو ہے اللہ سے جو دعائیں کریں گے، جبکہ ہم صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہیں اور کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے، تو اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور یہ طریقہ ہے کہ اتحیات کے بعد ہم دعائیں کریں۔ قرآن میں احادیث میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں، تو لیکن یہ جو ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا ہے، وہی سمجھتے ہیں نماز میں ہم نے دعا نہیں کی غالباً، حالانکہ نماز پوری کی پوری ہی دعا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، اس وجہ سے ہم نہیں کرتے۔ باقی دعا اللہ سے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار جانے کی، گھر میں داخل ہونے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی، سواری پہ سوار ہونے کی، اور ہر موقع کی دعائیں بتائی ہیں، تو لیکن کوئی بھی ان موقعوں پر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد جو دعا ہے یہ دعا ہوتی ہے، تو یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں۔ مرنے والے جو گھر والے تعلق کیوں ختم کریں، قبرستان کیوں نہیں جانا چاہیے، جبکہ ماں اور باپ کے مرنے کے بعد تو ان کے لیے جو ہے وہ ماں باپ ہیں، وہ تو ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پہ کیوں نہ جائیں، یا مرنے کے بعد کسی بھی مردے کی قبر پہ نہ جائیں؟ نہیں، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی اجازت دی اس لیے کہ
قبروں کو دیکھ کر موت یاد آتی ہے اور عبرت حاصل ہوتی ہے. یہ مقصد بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا. پہلے تو منع کر دیا تھا قبروں پر نہ جاؤ، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو یہ اس کی غرض و غایت بتائی ہے. تو یہی پہلو ہمیں ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. باقی قبر کے اندر کوئی زندہ نہیں ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، وہ تو مردہ ہے، چند دنوں میں گل سڑ کے وہ ختم ہونے لگتا ہے. نہ وہ سنتا ہے، نہ کسی کے آنے یا جانے سے واقف ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ سب مرنے والوں کے پیچھے برزخ حائل ہے، رکاوٹ حائل ہے قیامت کے دن تک، جس سے وہ قیامت تک دنیا میں نہیں آ سکتے. قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کھڑا کرے گا. جس کا جسم جہاں پہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے روح بھیج کے اٹھا کھڑا کرے گا. تو لیکن اس سے پہلے جو ہے انسان قیامت تک مردہ ہی ہوتا ہے، گل سڑ کے مٹی میں مل جاتا ہے. تو ماں باپ کی قبر ہو یا کوئی بھی قبر ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ کچی قبر پہ ہم جا سکتے ہیں، پکی جو سنگ مرمر کی بنی ہوئی قبریں ہیں ان کے اوپر نہیں جا سکتے. کیونکہ عبرت جو ہے وہ کچی قبروں کو دیکھ کر ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جس طرح یہ مٹی میں چلے گا اس طرح مجھے بھی مٹی میں جانا ہے. تو کسی مزار یا آستانے پہ تو ہم جا بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہاں جو ہے سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور اگربتیاں اور خوشبوئیں اور ہار پھول جو ہے وہاں پہ بکھرے ہوئے ہیں، تو وہاں کیا موت یاد آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ عبرت حاصل کرنا مقصد ہے، تو اس لیے جو ہے نا ہم عبرت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ ہی کی قبر کو دیکھ کے حاصل ہو. تو کوئی بھی کچی ٹوٹی پھوٹی قبر ہم دیکھیں گے تو ہمیں موت یاد آئے گی، عبرت حاصل ہوگی. تو باقی یہ ہے کہ لوگ جو جاتے ہیں والدین کی قبروں پر اور خاص طور سے وہ حاضری دیتے ہیں عید کے دن یا ویسے، تو ان کا یہ عام طور پہ تصور ہوتا ہے کہ یہ ہمارے آنے سے جو ہے ان کو خوشی ہوگی، ہمارے والدین کو، کہ جی ہمارے ملنے والے آئے. تو حالانکہ وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے، انہیں بالکل خبر ہی نہیں ہے کہ کون، مطلب یہ ہے کہ وہ قبر پہ آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے یا کیا ہے کیا نہیں. ایک آپ نے بولا تعویذ کے لیے جو آپ نے بتایا تعویذ جو ہے جی وہ تو اس وقت کے دور کے جو تعویذ ہوتے تھے، جو مشرکین مکہ وغیرہ جو تعویذ باندھتے تھے، تو اس میں تو ان لوگوں کا جو ہے اس وقت کا اپنے انہوں نے جو ولی پیر تھے ان کا کچھ لکھا ہوگا. لیکن ہم جو تعویذوں میں جو لکھا جاتا ہے ہمارے یہاں معاشرے میں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے، اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے، تو وہ پیس بنا کے تعویذ کرتے ہیں. تو اس میں تو قرآن کی آیت ہے، اس میں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو کوئی آیت لکھ کے نہیں دی کہ آپ یہ گلے میں پہن لیں یا تعویذ بنا لیں، یا کسی صحابی کو نہیں کہا کہ بھائی آپ فلاں آیت کا تعویذ بنا لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو ان سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ بھائی یہ قرآن اس طرح بھی فائدہ مند ہے. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ سے منع کیا. تعویذ وہ چیز ہوتی ہے جو مطلب یہ ہے کہ کسی شر یا پریشانی سے بچنے کے لیے آدمی استعمال کرے، چاہے وہ قرآن لکھ کے لٹکا لے یا کوئی کوڑی یا سیپی یا جو ہے وہ کوئی جو اور کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ لٹکا لے. تو وہ ساری چیزیں تعویذ ہی کی تعریف میں آ جاتی ہیں. عربی میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تمیمہ. تمیمہ یعنی جس سے کوئی آدمی اپنی کوئی توقع پوری ہونے کی وہ رکھے کہ بھئی اس سے میرا یہ کام ہو جائے گا، یہ خواہش میری پوری ہو جائے گی، یہ ضرورت میری ہو جائے گی. تو اس میں جو ہے نا ہر چیز آ جاتی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی کسی کو تعویذ نہیں دیا، بلکہ سنن نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ بیمار تھے، عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ.
تو ایک تابعی جو ہے وہ ان سے ملنے کے لیے گئے، ان کی عیادت کے لیے. تو جب ان کے پاس جا کے بیٹھے تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ بھئی آپ کوئی تعویذ کیوں نہیں استعمال کرتے، اللہ تعالیٰ کا تمیمہ. تو صحابی نے کہا کہ اللہ کی پناہ تعویذ سے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو چیز لٹکائے گا تعویذ وغیرہ وہ اسی کے ہی حوالے کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی پناہ سے وہ نکل جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ تابعی جو ہے وہ کوئی پرانی چیزوں کا تو نہیں کہیں گے کہ بھئی آپ یہ لٹکا لیں. ان کا بھی مقصد یہی ہوگا کہ بھئی یہ کوئی اس طرح کی چیز آپ پہن لیں. ان کو نہیں پتا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا ہے یا اس سے سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ دور آج کا دور تو تھا نہیں کہ جس میں ایک خبر جو ہے منٹوں میں سب کو پتہ چل جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو صحابی نے انہیں سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. تو حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ سب چیزوں کے لیے ہیں، چاہے وہ قرآن لٹکایا جائے چاہے کوئی اور چیز لٹکائی جائے. قرآن جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے ہے، لٹکانے کے لیے تو نہیں ہے. اللہ نے پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے. تو پڑھنے کے لیے جو ہے نا وہ عموماً وہی ہوتا ہے گھر والوں کا کہ قرآن جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتا. شروع میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اردو ٹرانسلیشن جو ہے ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات بڑی مشکل پیش آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اس کے لیے جو ہے وہ مطلب اردو کی جو ترجمہ ہے اس کے لیے کیا کوئی مشورہ یا کوئی ایسی چیز کی کس طرح؟ بہرحال یہ ہے کہ قرآن کو اگر ہم بار بار پڑھتے رہیں نا، ترجمے سے بھی عربی بھی، تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا تو واقعات بیان کیے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، یا پھر احکامات دیے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ٹھیک ہے نا. یا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہ عبادات کے بارے میں بتایا ہے یا جو کچھ بھی باتیں ہیں. اب جو متشابہ آیات ہیں وہ تو صرف ایمان لانے کے لیے ہیں، ان کی تفصیل میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. متشابہ آیات سے مراد وہ آیات ہیں کہ جن میں ایسے معاملات بیان کیے گئے ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، قیامت کے دن کے متعلق یا پھر جنت یا جہنم کے متعلق یا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق. وہ صرف ایک تصور ہم کر سکتے ہیں، پوری طرح تو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں. تو لیکن جو احکامات ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ تو آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیز ہے. بنیادی چیز جو ہے وہ اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ شرک سے بچنے کی تاکید کی ہے، اللہ کو اکیلا ماننے کی تاکید کی ہے، اور جو ہے اللہ کی خالص عبادت و بندگی کرنے کی تاکید کی ہے. انہی چیزوں کو اللہ نے مثالوں سے بھی بیان کیا ہے، واقعات کے ذریعے سے بھی بیان کیا ہے. تو اس کو جو ہے ہمیں فوکس کرنا چاہیے. باقی احادیث کا بھی اگر ساتھ ساتھ مطالعہ ہم رکھیں تو انشاءاللہ اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے قرآن کی بات. جو سردی کے ٹائم پہ لڑکی ہے سر کے پروگرام یہ طریقہ جائز ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے. یہ جو ہے مطلب بدعت ایک نکالی ہوئی ہے قرآن کے، قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں. تو قرآن اس لیے تو نہیں ہے، قرآن تو پڑھنے عمل کرنے کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے تو ایسی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے. حالانکہ وہ ہم سے زیادہ قرآن سے محبت کرتے تھے، ہم سے زیادہ قرآن کے تلاوت کرنے والے اور پڑھنے والے تھے. تو وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قرآن کا یہ بھی استعمال ہے کہ وہ رخصت کرتے ہوئے جو ہے اس کا سایہ دیا جائے. نصیب و تقدیر الگ الگ جملے ہیں یا ایک ہی کو کیا چیز؟ نصیب اور تقدیر. جیسے لوگ کہتے ہیں نا نصیب میں نہیں لکھا تھا، نقصان پہ کہتے ہیں، اور ایک تقدیر ہے. ہاں، تقدیر نصیب ایک ہی ہم معنی ہی الفاظ ہیں.
الگ الگ نہیں تقدیر ہوتی ہے، تقدیر لکھی ہے، تقریر لکھی ہے. تقدیر پڑھنے کا مطلب انگلی کی بوروں پہ. جی ہاں، تسبیح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انگلیوں پر پڑی جائے اور قیامت کے دن یہ گواہی دیں گی اور بات کریں گی انگلیاں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ اور چیزوں سے گواہی دلوائے گا تو یہ انگلیاں بھی ہماری گواہی دیں گی کہ ہم ان کے اوپر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، شمار کیا کرتے تھے. تو باقی یہ جو دانے دار تسبیح جس کو کہتے ہیں، جو مطلب ایک مالا ٹائپ کی ہوتی ہے، یہ بدعت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں پہ بھی یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک سمجھے کہ ریاکاری کا ایک وہ لوگوں نے ایک ذریعہ بنا لیا ہے کہ وہ چلتے پھرتے باتیں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ تسبیح کے دانے مسلسل گھمائے جا رہے ہیں. لوگ دیکھیں سمجھیں کہ بڑے کہ یہ نیک آدمی ہے، کوئی لمحہ ان کا اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا ہے. تو انگلیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح شمار کرنے کا حکم دیا. یہ جو سویم یا 10واں یا 20واں یا 40واں یہ جو رسومات ہیں، یہ ہندوانہ رسومات ہیں، اسلامی رسومات نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق تو ہم اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن یہ جو مطلب کھلانے پلانے کا یہ سلسلہ ہے، یہ چاہے وہ 30ویں دن ہو یا 10ویں دن ہو یا پھر 40ویں دن ہو، تو یہ رسومات تو ہندوؤں سے آئی ہیں، وہ ان کے ہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، ام المومنین کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کا تیجا نہیں کیا یا 10واں نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی وفات ہوئی، عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں جو تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کا تیجا یا کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ایک عرصے تک ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے رسوم و رواج بہت سارے اپنا لیے ہیں. ایک اور یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو قرآن پڑھایا جاتا ہے مرنے والے کے نام پہ، کیا وہ قرآن کو فائدہ دیتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی سورہ نجم میں یہ کہا ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی ملے گا جو وہ خود کرے گا. تو اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کے کام کریں، اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، اس کے حکم پہ چلیں، نیکی کے کام کریں. اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب دے گا، اگر نہیں کریں گے تو ہمیں جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا گناہ ملے گا. اب یہ ہے کہ کوئی آدمی ہے، اس نے اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کیے جن کا اللہ نے حکم دیا، اب وہ مر گیا. اللہ کے مطلب پاس جو اس کا ریکارڈ ہے اس کے لحاظ سے وہ عذاب کا مستحق ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار، اس کے بیٹے، اس کے جو ہے گھر والے اس کو وہ بخشے جا رہے ہیں کھانے کھلا کھلا کے، قرآن پڑھ پڑھ کے، اور وہ جو ہے پھر وہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو جاتی، تو پھر وہ عذاب کا مستحق نہیں رہتا. تو ایسا تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قانون نہیں ہے. یہ دنیا میں ہمیں آپ کو سب کو عمل کے لیے بھیجا ہے، جو کریں گے اس کا نتیجہ اللہ کے پاس مل جائے گا. لوگوں میں یہ تو تصور ہے کہ ہم نیک کام کر کے اس کا ثواب ایصال کر دیں، لیکن یہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی گناہ کا کام کر کے اس کا عذاب بھی کسی کو بھیجا جا سکتا ہے. تو حالانکہ اصولی طور سے تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم نیکی کر کے کسی کو اس کا ثواب بھیج سکتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں درج ہو سکتا ہے، تو ہم گناہ کر کے بھی کسی کو بھیج سکیں، وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہونا چاہیے. وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس جو ہے آس پاس جو لوگ ہیں دوسری جماعت سے لوگ چلے، ہمیں نظر تو نہیں آتا کہ شرک وغیرہ کرتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، تو پھر ہم اس سے الرجی کیوں کریں؟ خدائے تو کوئی شرک نہیں کرتے. نہیں، علیحدگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب
ہم ان سے بات نہ کریں یا ان سے ملیں نہ یا ان کے ساتھ بیٹھیں نہ. ہمیں یہ پتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ آج کل انہی عقائد کی حامل ہے. تو چاہے وہ ہمارے سامنے یہ بات نہیں کر رہا ہے تب بھی ہمیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اکثریت کے عقائد میں شرک ہے. اب کسی عیسائی سے آپ ملیں گے وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, لیکن جو ہے آپ کو پتا ہے یہ کرسچن ہے تو اس کا عقیدہ تو یہی ہے. جو آج کل رواج بنا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کے عالم الغیب, علم غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمل میں کہ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں کہ زمین و آسمان میں غیب جاننے والی ہستی صرف اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں یہ ارشاد فرمایا کہ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب, اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی, میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے احکامات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں علم غیب نہیں جانتا. علم غیب یعنی جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے سب کا سب اللہ ہی کے علم میں ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو جس کا جتنا علم دینا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے, لیکن اس علم کی اللہ کے علم سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا علم تو انتہائی وسیع اور لامحدود ہے. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر لکھنا نہیں جانتے تھے, کیونکہ آپ امی تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک, سورہ عنکبوت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. تو یہ تو بات بالکل واضح ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بتایا بھی نہیں کہ بھئی آپ یہ آیت لکھ کے جو ہے وہ لٹکا لیں, یا پھر علی رضی اللہ عنہ جو ہے عام طور پہ کتابت کرتے تھے, جیسے صلح حدیبیہ کے معاہدہ آپ نے لکھا علی رضی اللہ عنہ نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی علی رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں کہا کہ بھئی یہ ان صاحب کو آپ فلاں آیت لکھ کے دے دیں تعویذ. ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ظاہر ہے کہ لکھنا نہیں جانتے. یہاں بھی لکھنے سے مراد لکھوانا ہے.